دنیا کی رکاوٹیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کے حجاب اندھیرے ہیں. یہ آسان ہے، مطلب دنیا ترک، پیسہ، رشتے، یہ سب حجاب ہیں. جہاں یہی چیزیں فائدے ہیں وہیں چیزیں نقصان ہیں. لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل قلوب، وہ جن کی قلب کی آنکھیں روشن ہیں، غور کیجئے گا، امام کہتے ہیں وہ جن کے قلب کی آنکھیں روشن ہیں، وہ نور کے حجابوں کو بھی عبور کر جاتے ہیں. یعنی ایک حجاب دنیا ہے، اندھیرا ہے، دولت ہے، شہرت ہے، یہ سب دنیا کے حجاب ہے، اور یہ سب ظلمات ہیں، یہ اندھیرا ہے، نور نہیں ہے. یہ سب رکاوٹیں دنیا جو کھینچ رہی ہے یہ اندھیرا. آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من الظلمات الی النور، یعنی خدائی ہے جو اندھیروں سے، چیزوں سے مومنوں کو دور کر کر نور کی طرف. لیکن اب امام کہہ رہے ہیں کہ نور کے بھی حجاب ہیں، نور کے بھی حجابوں کو عبور کرو تاکہ نور تک پہنچو. اب مولا یہ نور کے حجاب کیا ہیں؟ تو جو عبادت میں جاتا ہے، مناجات میں جاتا ہے، وہاں پر وہی چیز اس کے لیے حجاب بن جاتی ہے. ایک شخص کی عبادت اس کے لیے حجاب بن جاتی ہے، رک جاتا ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں انسان دیکھتا ہے. مشہور واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے اس واقعے کو بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد ہے، بہترین جگہ پہ عبادت کرتا ہے، بہترین سرزمین ہے، سرسبز جگہ ہے، بہترین. ملائکہ کا گزر ہوتا ہے، ملائکہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بہترین عبادت کر رہا ہے، کیا زبردست عبادت، سجدے. خدا کی بارگاہ میں ملائکہ کہتے ہیں پروردگار اس شخص کی جزا کیا ہے جو اتنی تیری عبادت کر رہا ہے؟ تو خدا نے کہا کہ اس کی عبادت وہی ہے جو اس کی آرزو ہے، اس کی دعا. کہا کیا مطلب؟ کہا جا کے تم پوچھ لو، خود ہی پوچھ لو، اس کو جزا جو ہے وہ کیا ملے گی، اس کی عبادت ایسی ہے. ملائکہ انسان کی صورت میں آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے اتنی عبادت، اتنی بہترین جگہ، اور کتنی تم عبادت کر رہے ہو، تم اس کے بدلے میں خدا سے کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے کچھ چاہیے نہیں خدا سے، یہ اتنی ہریالی ہے، گھاس ہے، اگر خدا کوئی ایک گدھا بھیج دیتا تو یہ گھاس کھا لیتا وہ. تو وہ بندہ ملائکہ جب خدا کی بارگاہ میں جاتا دیکھا اس کی عبادت اس کی معرفت کے ساتھ ہے، اسے اتنی عبادت کے باوجود ایک گدھا چاہیے، حجاب ہے، رکاوٹ ہے. ایک شخص مطلب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید یہ کر رہا ہوں تو بس میں اسی مقام پہ دنیا میں آگے نکل جاؤں. خوب خطرناک ہے، یہ خوف ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو دینی کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں، وہی کام حجاب بن جاتا ہے اس کی زندگی کا، حجاب بن جاتا، پھنس جاتے ہیں. یہ سب سے زیادہ خطرناک کہ آدمی کو احساس بھی نہ ہو اور گرفتار ہو جائے. اب ایک آدمی چاہے کہ مجھے نماز کے اندر یہ مل جائے، مجھے نماز کے اندر وہ مل جائے. وہ بھی بنی اسرائیل کے واقعے کیوں بیان کیے ہیں؟ خاص طور پہ عابدوں کے واقعے بہت زیادہ ہیں احادیث و روایات کے اندر، کہ صرف ایسی عبادت جو بغیر بصیرت کے ہو وہ کسی کام کی نہیں، اور ایسی عبادت کہ جو بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے ہو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی سجدے کرتا رہے، روزے کی حالت میں رہے، مگر ولایت کو نہ سمجھے. آپ کے سامنے دنیا حج کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا.
ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، پتھر مار رہی ہے شیطان کو، کنکریاں مار رہی ہے شیطان کو، اصلی شیطان اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ پتھر مارنا تو برات کرنا ہے نا شیطان سے، لیکن کیا کر رہی ہے؟ اور کوئی حج سے واپس آتا ہے کہتا ہے میں نے اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، مگر اصلی شیطان کو کس نے مارا آج تک؟ صرف وہی مارے گا جو ولایت کو سمجھتا ہوگا۔ ولایت نہیں، شیطان بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جانتا ہے، اسے بھی عام عابد کی ضرورت نہیں، وہ تو پڑھتا ہے، سجدے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، کیا کرتا، کچھ بھی، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فیضان محترم خوب، یہ حجاب سب سے خطرناک حجاب ہے۔ اس حجاب کو دور کرنا، اسی لیے بڑے بڑے علماء اپنے شاگردوں سے، آیت اللہ قاضی طباطبائی اپنے شاگردوں کو جب بیان کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت میں، مناجات میں، کسی ذکر کی حالت میں، نماز میں اگر کوئی نور نظر آئے تو نور پہ توجہ نہیں دینا، اپنے کام میں لگے رہنا۔ اور علامہ طباطبائی کا مشہور واقعہ ہے، مطلب ان کے تو عمل آپ دیکھیں کیسے تھے، خود کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے، استاد نے ایک ذکر دیا، میں مسجد کوفہ میں ذکر کر رہا تھا، ذکر کے درمیان میں حور آئی، حور العین، اور ہاتھ میں جام لے کر آئی، دائیں طرف آئی، مجھے استاد کی بات یاد آ گئی، میں اپنے آپ کو بائیں طرف کر لیا، بائیں طرف آئی، میں نے دائیں طرف کر لیا، چلی گئی۔ کہا زندگی کے آخری حصے تک مجھے وہ حلاوت محسوس ہوتی رہی، مگر کیوں؟ کیونکہ استاد نے کہا تھا کہ یہ حجاب ہے، حجاب ہے، اصل مقصد خدا تک پہنچنا ہے، خدا تک نہیں پہنچ پائے، رک گئے، اس کا مطلب ہے تو میری عبادت، کوئی بھی عبادت ہے، مجلس عبادت ہے، عزاداری عبادت ہے، میری عبادت کیا مجھے خدا تک لے کے جا رہی ہے کہ نہیں لے کے جا رہی؟ سید الشہداء نے جو یہ 61 ہجری میں سب کو جمع کیا ہے، کس کے لیے جمع کیا؟ جنت کے لیے۔ جنت تو چاہیے نہیں تھی کسی کو، بے شک خدا کی رضا ہے جنت، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت امام ہے، امام نہیں کچھ بھی نہیں۔ جنت تو امام نے دکھا دی تھی،